جو پردے میں آتی ہے نا اس کو 2 آنسو چاہیے تمہارے حسین کے زخموں کا مرہم بنانے کے لیے۔ آج میرا دل ہے اس شہزادے کا مصائب پڑھوں، خلقن و خلقن، جو شبیہ محمد تھا، جس کو ماں نے 18 سال برقوں میں پالا۔ اجازت ہے پڑھوں؟ علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، نام ہی لقب ہی چٹھا صاحب جن کا بحر العلوم ہے، آج سے 250 سال پہلے کا عالم ہے۔ بحر العلوم یعنی علم کا دریا، علم کا سمندر۔ وہ اپنی کتاب میں آغا صاحب لکھتے ہیں، میں نے 27 عشرے پڑھے حسین کی زری پہ، ایک دن میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا، حسین کا مجاور آیا، جلدی سے آ کے مجھے کہتا ہے انزل المنبر یا مادی، انزل المنبر یا مادی۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم ہوں، میرے پائے کا نہ کوئی عالم ہے نہ خطیب ہے، یہ مجھے منبر سے اتار رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا میں نے غلط پڑھا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو نے غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، جب کی تو نے اکبر کی شہادت شروع کی ہے اس وقت سے حسین کی قبر سے تازہ خون آ رہا ہے۔ گلہ میرا ساتھ نہیں دیتا، اب آپ میرا ساتھ دیتے ہیں نا۔ مہدی بحر العلوم کہتا ہے میں منبر سے اترا، گھر چلا گیا، رات کو میں سو گیا، میرے دروازے پہ دھکل ہوئی، ایک برقع پوش آئی، میں نے پوچھا کون مستور ہے؟ میں نے کہا کون مستور ہے؟ میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اس وقت کہتی ہے مہدی میرا بیٹا، پہلے امت نے نہیں پہچانا، آج تو نے نہیں پہچانا۔ بی بی کہتی ہیں مہدی تو نے آج اکبر کی شہادت پڑھی ہے۔ میں نے کہا بی بی غلط پڑھی ہے، کوئی جملہ کوئی گستاخی کوئی کچھ ہو گیا مجھ سے۔ بی بی کہتی ہے نا شہادت تو نے ٹھیک پڑھی ہے، لیکن مہدی آج کے بعد حسین کی زری پہ اکبر نہ پڑھنا۔ 250 سال ہو گئے ہیں غیرت مندو، اس وقت سے لے کر آج تک حسین کی زری پہ اکبر پڑھنا منع ہے، عباس کی زری پہ سکینہ بنت الحسین پڑھنا منع ہے۔ تیسرا جملہ کہہ دوں، معاف کرو تو کہہ دوں ماتمیوں، حسین کی زری پہ اکبر پڑھنا منع ہے، عباس کی زری پہ سکینہ بنت الحسین پڑھنا منع ہے، نجف علی کی زری پہ زینب کا بازار پڑھنا منع ہے۔ آئے تو کرنا، آئے تو تیرے بس میں ہے نا۔ آج 8 محرم میں اکبر کا مصائب پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم جو آنکھ اکبر پہ کے مصائب پہ نہیں نہ روتی، جناب لیلہ پریشان ہوتی ہے، اس وقت بنت علی کہتی ہے پریشان نہ، اس نے کون سا دیکھا تھا۔ مادی کہتا ہے دادی میں نے غلط پڑھا ہے، بی بی کہتی ہے غلط نہیں پڑھا، لیکن جب تم پڑھ رہا ہے تو خاکی ہے، تجھے پتہ نہیں نوریوں کا، جب تم نے اکبر کی شہادت پڑھی اس وقت شام سے اکبر کی پالنے والی حسین کو ملنے آئی تھی۔ شام سے اکبر کو پالنے والی، شام سے اکبر کو پالنے والی حسین سے ملنے آئی تھی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کرنا، شام سے آئی تھی حسین کو ملنے۔ جب تو نے پڑھا اس وقت زینب حسین کا شانہ ہلا کے کہتی تھی ہے حسین، ایسے نیزہ لگا تھا جیسے مادی پڑھ رہا ہے۔ حسین مجھے بتا میں نے نیزوں کے لیے پالا تھا؟ دیتے ہو اجازت میں 2 جملے اور پڑھوں؟ مولا کہتے ہیں فندہ بیونی میرے اکبر کے مصائب پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ اکبر سے بڑا مصائب آل محمد میں کوئی نہیں۔
میری ذاکری کے لیے مت رونا، میری ذاکری کے لیے قطن نہ رونا، اکبر کے لیے رونا۔ تھکا ہوا حسین زخموں سے چور آیا بہن کے خیمے پہ، بسم اللہ آجو، بسم اللہ آجو، بسم اللہ، کوئی مشکل نہیں۔ تھکا ہوا حسین آیا بہن کے خیمے پہ، آ کے کہتا ہے 18 سال پہلے تجھے ایک امانت دی تھی، امانت واپس لینے آیا ہوں۔ بہن کہتی ہے شریف امانتیں یاد رکھتے ہیں۔ زینب کہتی ہے میں شریف امانتیں یاد رکھتے ہیں بھائی، میں امانت بھولی نہیں، لیکن اتنا سوچ کے لے جانا 18 سال جو اکبر کپڑے اتارتا تھا میں اونو محمد کو وہ پہناتی تھی۔ 18 سال میں نے تیرے اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی۔ حسین میری 18 سالوں کی محنت خاک میں نہ رلا دینا، سوچ کے لے جانا۔ اس وقت حسین کہتا ہے اکبر واپس لینے نہیں آیا، تجھ سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہو یہ اس جملے پہ ہائے کرے گی، جتنے سید بیٹھے ہو، جتنے امتی بیٹھے ہو، سید ہو کے منت کر رہا ہوں، اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا۔ اس وقت حسین کہتا ہے بہن اکبر واپس لینے نہیں آیا، تجھ سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے دین پہ مشکل بن گئی ہے، اگر تو کہے سجاد لے لے اکبر دے دے، سجاد لے لے اکبر دے دے۔ بی بی کہتی ہے دے جا سجاد، سجاد جانے شام کا بازار جانے، سجاد جانے۔ حسین یہ بھی تجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، حسین اپنی نسل ختم ہو گئی، تیرا سجاد بھی تیرا باکر بھی واپس لے کے ہوں گی۔ کر مجھ پہ سوال کیا واپس لائی یا نہیں لائی؟ خدا کی قسم جب 19 سفر کو پہنچی نا، رو کے کہتی ہے حسین قبر سے باہر آ، اپنی امانتیں سنبھال۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ اکبر کا مصائب ہے، جس کو رونا نہیں آتا سر نیچے کر لو، ہائے تو کرو، سینے پہ برسا پڑو۔ اکبر کو لیا، اپنے خیمے میں آئے، شبیر نے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب تیار کر چکے نا، آخر پہ ہوتا ہے امامہ، آخر پہ ہوتی ہے پگ۔ شبیر نے پگ بننی شروع کی۔ شبیر کہہ رہے والا نبلو انکم بشیئم من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ ادھر تک پہنچا، ہر مستور نے برداشت کیا، آیت کا آخری حصہ رہ گیا، پاک کا آخری پیچ رہ گیا۔ شبیر کہہ رہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ اس وقت اکبر کی ماں خاک پہ گر گئی۔ شبیر کہتے ہیں لیلا اکبر زیادہ پیارا ہے، میدان نہ بھیج۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا ایک اکبر ہے، اگر 100 اکبر ہوں تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں، لیکن اتنا بتا میں جتنی بڑی صابرہ ہوں، آخر ماں ہوں، ماں کے سامنے جنازوں کی طرح کبھی بیٹوں کو تیار کیا گیا ہے۔ ابا حسین پہچان نہ میں بڑی صابرہ ہوں لیکن ماں ہوں۔ اجرکم من اللہ، ایک جملہ دو اور پڑھنے دینا۔ اکبر آیا اپنے گھوڑے کے پاس، حسین نے رکاب میں ہاتھ رکھا۔ اکبر کہتا ہے بابا تاریخ لکھی جا رہی ہے، آپ ضعیف ہو میں جوان ہوں، ادب کا تقاضا نہیں، ضعیف جوان، ضعیف باپ جوان بیٹے کو سوار کرے، ہائے کرنا ہائے کر جو سوار کرے، بابا آپ پیچھے ہوں۔ حسین پیچھے ہوا، دو ہاتھ رکاب میں آئے۔ اکبر کہتا ہے کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والا؟ رو کے کہتی ہے اکبر میں تیری پالنے والی ماں زینب ہوں، اکبر میں تیری مال پالنے والی ماں ہوں۔ اکبر کہتا ہے اماں تاریخ لکھی جا رہی ہے، بے غیرت لکھ دے گا حسین اتنا غریب ہو گیا، حسین اتنا غریب ہو گیا، ماں سے بیٹوں کو سوار کرتا رہا،
اب جس کی جھولی میں اولاد نہیں وہ جھولی پھیلائے، گیل سر اٹھانا میری مائیں بہنیں بیٹیاں، معافی مانگ کے جملہ کہنے لگاؤں، علی کی بڑی بیٹی پیچھے ہوئی، 2 ہاتھ رکاب میں آئے، اس وقت پوچھ دیے کون ہے جو مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ اس وقت رو کے کہتی ہے پہلے بابا تھا، پھر علی کی بڑی بیٹی تھی، اب میں تیری بے اولاد پھپھی ہوں، اب میں تیری بے اولاد پھپھی آئی ہوں۔ اکبر چاڑا، اگر میرا کوئی ہوتا میں حسین پہ قربان کرتی، اگر میرا کوئی ہوتا میں حسین پہ قربان کرتی۔ رو کے کہتا ہے پھپھی اماں ایسے سمجھو جیسے میں آپ کی قربانی ہوں۔ وہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ دیتے ہو اجازت 2 جملے پڑھوں؟ مقتل میں نے پڑھنی نہیں۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا، علامہ محمد حسین جاڑا کہہ رہے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، شبیر کے قدم تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، شبیر کے قدم تیز ہوئے۔ پہلے 9 قدم شبیر چل کے گیا، اگلے 9 قدم علامہ حسین بخش جاڑا کہہ رہے پہلے 9 قدم چل کے گیا، اگلے 9 قدم 1 قدم اٹھاتا، 1 بار سانس لیتا، اگلے 9 قدم شبیر اکبر کی لاش پہ ایسے گیا جیسے بیٹا بچہ زانوں اور کونیوں کے اکبر کی لاش پہ آیا۔ میں نے اکبر کی برچی نہیں پڑھنی، آخری 1-2 جملے کہنے لگاؤں۔ شبیر کہتا ہے اکبر مجھے غریب سمجھ کے سلام نہیں کیا۔ اکبر کہتا ہے نا بابا، اس ہاتھ کے نیچے ظلم کا سامان ہے۔ اس وقت شبیر کہتا ہے میں نفس مطمئنہ کی تاریخ لکھنے آیا ہوں، ہاتھ اٹھا میں صبر آزماؤں۔ اکبر نے ہاتھ اٹھایا، شبیر نے برچی میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت رافعہ راسا نحو السما، سار اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مجھے معاف کرنا، کوئی سیدزادی بیٹھی ہے، 12.25 لاکھ نبی دیکھ رہے ہیں، اولیاء دیکھ رہے ہیں، اوصیاء دیکھ رہے ہیں، 12 بیٹا تو میرا ہے، میں پیچھے ہو رہا ہوں، بھیج کسی نبی کو میرے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے۔ آئے کرنا، آئے کر کے رو، اکبر کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے۔ اس وقت در خیمے سے آواز آئی حسین شریکت الحسین میں ہوں، 18 سال پالا میں نے ہے، بلا تو نبیوں کو رہا ہے، حق ایسے بنتا ہے اگر تو کہے میں بھرکا پہن کے آ جاتی ہوں، تو سینہ ملنے والا ہو، سینہ اکبر کا ہو، ملنے والی میں زینب ہوں، پھل کھینچنے والا حسین تو ہو، پھر ذب عظیم بنتی ہے۔ اس وقت حاجرہ اسماعیل کو کہتی ہے چل ادھر سے، یہ اور ہیں ہم اور ہیں، آئے کرنا، آئے کر۔ اجرک من اللہ، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایک جملہ سنو گے، ایک جملہ سنو گے، اجازت دیتے ہو؟ چٹھا صاحب اجازت ہے؟ خدا کی قسم موت فوت آپ کے گھر میں بھی ہوگی، ہمارے جیلم میں رواج ہے جب کسی کا بیٹا مر جائے نا، اس کے باپ کو لوگ سہارا دیتے ہیں، لوگ تسلیاں دیتے ہیں، بیٹے کے دوست آ کے کہتے ہیں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ہم بھی اس کی جگہ لیں گے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے۔ اور میں رونا تو کیا کروں، تو کہتا ہے شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مار کیوں نہیں گئے؟ اکبر کی لاش پہ جا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا، جسے کچھ نہ ملا وہ گرم ریت اکبر پہ پھینک رہا تھا۔ اجرک من اللہ، سنبھال اس کو، اکبر کا مسائل پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دے، 8 محرم ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ یا سید، اکبر کے صدقے تیری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، اکبر کے صدقے جس کی جو دعا قبول نہیں ہوتی، اکبر کے صدقے مانگ آج۔ کہتا ہے حسین اکبر میں نے اپنی بہنوں سے وعدہ کیا ہے، رو کے کہتا ہے بابا تیرا اپنی بہن سے وعدہ، میرا اپنی بہن سے وعدہ، بابا تیرا اپنی بہنوں سے وعدہ، آئے کر نا، آئے کر،
آج تو تیرے بس میں ہے نا بابا، تیرا اپنی بہنوں سے وعدہ، میرا اپنی بہن سے وعدہ۔ شبیر نے پھل برچی کا کھینچا، مجھے نہیں پتا کیسے کھینچا، شبیر نے پھل برچی کا کھینچا، جو خون نکلا تھا شبیر زمین پہ پھینکنے لگا، آواز آئی قیامت تک کچھ نہ اگاؤں گی، آسمان پہ پھینکنے لگا، آواز آئی قیامت تک بارش نہیں برساؤں گی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں میری طرف دیکھنا، جو داڑھی قاسم کی لاش پہ سفید ہوئی تھی وہ خون اکبر نے داڑھی، ہائے ہائے کرنا، ہائے کر، ماتم کر۔ اکبر کو اٹھایا، آخری جملہ 1 یا 2 منٹ، اکبر کو اٹھایا، نعت علی پڑھ کے شبیر نے اکبر کو اٹھایا، 7ویں قدم پر گیا، 7ویں قدم پر گیا، جبرائیل آ کے کہتے ہیں حسین اللہ کہہ رہا ہے بس کر، اللہ کہہ رہا ہے بس کر، رو کے کہتا ہے نا، اس کو کہہ زینب جیسی بہن لے کر روز روز جنگلوں میں نہیں آیا جاتا، تو مانگ، میں نفس مطمئنہ کی تاریخ لکھنے آیا ہوں، آئے کر نا، آئے کر، زینب جیسی بہن لے کر بازاروں میں نہیں آیا جاتا، جنگلوں میں نہیں آیا جاتا۔ نعت علی پڑھ کے بیٹوں کو اٹھایا، خدا کی قسم چلتا 1 قدم تھا، چومتا 9 دفعہ تھا، رو کے کہتا تھا اکبر جلدی نہ کرنا، میں بہنوں سے وعدہ کر آیا ہوں، اکبر جلدی نہ کرنا، تیری پالنے والی در خیمے پہ انتظار کر رہی ہے۔ آخری جملہ، خیام میں اکبر کو لے کے آیا، عورتوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا، خیام میں لے کے آیا، عورتوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا۔ شبیر نے دیکھا عورتیں مر جائیں گی، میں اس کی لاش اٹھا کے اصحاب یمین میں رکھوں، جہاں باقی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جتنا گریہ ہو رہا ہے یہ مر جائیں گی۔ جب اکبر جھکا اٹھانے کے لیے، جب اکبر جھکا اٹھانے کے لیے، جب اکبر کی لاش پہ حسین جھکا اٹھانے کے لیے، آغا شرافت مجھے اپنی دادی کی قسم، خالی دربار سے واپس ہوئی دادی کی قسم، جھک گیا اٹھ نہیں سکا، جھک گیا اٹھ نہیں سکا، رو کے کہتا ہے زینب بہن آ میری مدد کر، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، زینب بہن میری مدد کر، مجھے اکبر اٹھوا، زینب میری مدد کر، اکبر اٹھوا، ماتم کرنا، رو کے کہتے ہیں میری مدد کر، زینب کہتی ہے مدد کرتی ہوں لیکن ایک بات بتا، حسین کہتا ہے پوچھ، کہتی ہے ادھر تو میں اٹھوا رہی ہوں، مجھے اتنا بتا میدان میں کس نے اٹھوایا، میدان میں کس نے اٹھوایا، رو کے کہتا ہے ادھر تو اٹھوا، میدان میں ماں نے اٹھوایا۔ رکھنا ہے ہاتھ